أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والے، تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمت و دانائیوں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کے آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دلی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس موضوع پر ہے وہ ہے زمین خالی ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے اندر بہت حکمت اور دانائی کی باتیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو مکمل سمجھنے کی توفیق دے۔ زمین خالی ہے، زمین ہمارے سامنے ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، جس پر ہم کاشتکاری کر رہے ہیں، جس سے ہم نکال کر کھا رہے ہیں، جس میں ہم دفن کر رہے ہیں، یہ ایک زمین ہے اور یہ خالی ہے۔ خالی مطلب جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب انسان مٹا اس زمین کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ اس کائنات کے اوپر بسنے والی کوئی بھی چیز جس کے اندر روح موجود ہے، جیسے وہ مٹ گئی تو یہ زمین خالی ہو جائے گی۔ اور حقیقت میں یہ زمین خالی ہے کیونکہ آج تک اس زمین کو سب لوگوں نے استعمال کیا، لیکن بدلے میں اس زمین نے سب کو اپنے اندر ہی دبوچ لیا، اور کوئی بھی چیز اس زمین کے اوپر ہمیشہ نہیں رہ سکی۔ ہر چیز ایک ٹھہری ہوئی مدت تک رہی ہے اور اس کے بعد ختم ہونا شروع ہو گئی ہے اور اختتام زمین کے اندر ہی ہوا ہے۔ تو اس لیے اس زمین کو ہم خالی کہا سکتے ہیں کہ ایک زمین مکمل خالی ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک مومن کو، ایک انسان کو قبر 70 مرتبہ آواز دیتی ہے ایک دن کے اندر، بار بار آواز دیتی ہے، اور خاص کر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ اس آواز سے غافل ہیں، اس آواز کو اہمیت نہیں دیتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کئی ایسے لیکچرز بیان کیے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، بہت تفصیلی مراحل کے اندر بات ہوئی ہے کئی مرتبہ۔ اب جب ایک انسان اس آواز کو اگنور کر دیتا ہے، اس آواز کو اگنور کر دینے کے بعد اس کی زندگی کا نقشہ کیا بنتا ہے؟ زندگی کے نقشے کے اندر دو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز، انسان کے اندر رحم کا مادہ مردہ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز، انسان میں شکر کا مادہ مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان جو ہوتا ہے وہ حیوانیت کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ وجہ کہ صبح سے لے کے رات تک آواز 70 مرتبہ آئی، اور وہ 70 مرتبہ آواز آتی رہی لیکن اس نے غور نہیں کیا، اور اس سرکشی کی وجہ سے اس انسان کو یہ 4 چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اب یہ چیلنجز اس کے لیے خوش آئند ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے، اس کو اللہ پاک نے دولت دی، سر دیا، عزت دی، مرتبہ دیا، اونچائی دی، اس کو اس نے مس یوز کیا۔ اب اللہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ مس یوز کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو اور موقع دے رہا ہے۔ ایک طرف کہ ہو سکتا ہے بدلے، اور ایک طرف کہ جی بھر کے کر لے، کہیں یہ نہ بولے کہ مجھے خبر نہیں تھی، مجھے علم نہیں تھا، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے میں ایسے کام کرتا رہا، کچھ ایسا بول نہ سکے، اس کے پاس کوئی جواز موجود نہ ہو کسی چیز کے بارے میں،
تو اللہ پاک اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اور کر دے۔ اب جب ایک قبر انسان کو 70 آوازیں دیتی ہے ایک دن کے اندر، اور انسان ان آوازوں کو اگنور کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی کا سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ میں نے بتایا کہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب قبر نے اس کو 70 مرتبہ آواز دی، پھر فرض اس نے آج آواز دی، اس نے نہیں سنا، وقت گزر گیا، دن گزر گیا، صبح سے رات گزر گئی اور اس نے آواز نہیں سنی۔ جب اگلے دن وہ قبر اس کو 70 مرتبہ آواز دے گی تو اس کی زندگی کا کوئی ایک دن کم نہیں ہوا ہوگا، اس کی زندگی کے دن زیادہ کم ہو گئے ہوں گے۔ اب بالفرض ایک بندے کی عمر 40 برس ہے کہ 40 برس اس نے جینا ہے، 40 برس اس کی عمر ہے کہ اس نے 40 برس جینا ہے، لیکن جس بندے نے اتنا نااہلی اور اتنا نافرمانی کو اپروچ کیا، اتنا اگنورنس اس نے اپنے اندر بنائی، تو اس انسان کی زندگی جو 40 برس پڑی تھی وہ کم ہو کر کم از کم 39 برس ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی چیز حکمت کے لیے پیدا کی ہے، اور جو انسان اس کائنات پر بیکار یا فضول گھومے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ کر گزرے گا، کچھ بھی ایسا کرے گا، تو اس کی زندگی کے دن ایسے گزرتے جائیں گے جیسے آج ہمارے سامنے دن گزر رہے ہیں۔ اب 39 سال اس کے ہو گئے، اب اگر اس کی سرکشی دن بہ دن بڑھتی گئی تو یہ دن کیا ہوں گے؟ پھر گین کی طرف داخل ہو جائیں گے۔ بالفرض اس کی عمر 39 برس پڑی تھی، اب جب دن اس کی سرکشی کے بڑھتے گئے، گمراہی اور خرابی اس کی بڑھتی گئی، تو اس کے نتیجے میں وہ انسان جس کی 39 برس عمر بچی ہوئی تھی وہ کم از کم 20 سال پہ آ جائے گی، اور جتنی اس کی سرکشی پھر بڑھے گی، پھر اس کے بعد اس کی جو آخری ایج کی حد آ جائے گی تو وہ بہت زیادہ سے زیادہ 10 سال آ جائے گی، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر بڑھی تو پھر وہ 5 سال بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے بھی اگر زیادہ بڑھی تو وہ 1 سال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو واضح طور پر جانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور سب کچھ اسی کی حاکمیت میں ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ راستے سے گزر رہا تھا، یک قدم پانی آ گیا، وہ ڈوب گیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جب ایک انسان کی زندگی ختم ہونے لگ جاتی ہے، اس کی سرکشی، اس کی خرابی شدت اختیار کر جاتی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو ویٹ نہیں کرتا کہ اس کو میں نے کتنا ٹائم مزید روکنا ہے، وہ پکڑ ہی لیتا ہے، اسی ٹائم کھینچ لیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا 39 سال سے گزرا، 20 پہ آیا، 20 سے 10 پہ آیا، 10 پہ 5 پہ آیا، 5 سے 1 پہ آیا، اور کسی بھی ٹائم اس کے لیے موت ایک خطرہ ہے، اور وہ اس خطرے کے اندر گر سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مختلف ٹائپ کی بیماریاں، کینسر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، اس طریقے سے آپ کے سامنے شوگر کی ڈیزیز ہے، شرکان کی ڈیزیز ہے، آپ کے سامنے اس طریقے سے دماغ کے مسائل ہیں، ہر طرح کی امراض ہیں جن کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ کس ٹائم انسان کو اٹھا لے۔ اب یہ امراض ایک انسان کو ٹھہری ہوئی مدت کا احساس دیتی ہیں کہ آپ کی جو لائف ہے نا بہت کم رہ گئی ہے، اب بہت تھوڑا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو آپ اس ٹائمز میں توبہ کرنے کے اہل بن سکتے ہو، اور اپنے آپ کو اگر توبہ کر لو گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ جڑ جاؤ گے، تو اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ آپ کی بیماری کو کم بھی کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو بڑھا بھی سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں شب بارات کی رات ہمارے تمام نام اعمال، ہماری زندگی موت کا فیصلے بنتے ہیں، تو ہر سال انسان کی زندگی کا نصب العین بنایا جاتا ہے۔ جو انسان سرکشی میں ہے، برائی میں ہے، بدی میں ہے، خرابی میں ہے، اس کی ٹھہری ہوئی مدت شروع ہو جاتی ہے۔ اب بالفرض ایک انسان کا لائف سٹرکچر جیسے کہ میں نے بتایا کہ 10 سال ہے، اب جب وہ شب برات کی رات آئے گی، اگر وہ اس رات بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر پاتا
تو پھر جو اس کی ڈیٹ لکھ دی جائے گی وہ پورا سال اس کے اوپر اپلائی رہے گی اور وہ بہت زیادہ حد تک تزلیل کا شکار رہ سکتا ہے۔ اب زمین کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ زمین خالی ہے۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب کچھ ایسے میں گناہوں کا ذکر کروں گا جو کہ ہماری زندگی کو بہت جلد کم کر دیتے ہیں۔ پہلا گناہ بہت زیادہ فساد پھیلانا۔ فساد پھیلانا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام ٹرینڈ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کمزور ہے، اگر اس کا کوئی ایپ مل گیا، کوئی اس کی خامی مل گئی، خرابی مل گئی، تو ہم اس کو بار بار پھیلاتے ہیں، لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، بار بار اس کو پھیلاتے ہیں۔ جتنا ہم اس کو پھیلاتے ہیں وہ ہمارے لیے تکبر اور گھمنڈ کی پہلی نشانی بن جاتی ہے، کیونکہ ہم جب پھیلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ کل یہ عیب، یہ خرابی ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر آج ہم اس کو اتنا پھیلا رہے ہیں تو کل ہم بھی اسی طریقے سے اس عبرت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ انسان غافل ہوتا ہے، نہیں سمجھتا اور وہ پھیلاتا ہے۔ فساد پھیلانے والے کی زندگی بہت جلدی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری سٹیج، وہ انسان جو دوسروں کا حق کھاتا ہے۔ حق کھانے والے انسان کی زندگی بھی بہت جلدی کم ہوتی ہے۔ تیسرا، وہ انسان جو بہت زیادہ حد تک نشہ کرتا ہے، کسی بھی ٹائپ کا نشہ، وہ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا نشے والا کام کرتے لوگ نشے کی عادت ڈالتا ہے تو اس کی بھی زندگی بہت جلدی کم ہو جاتی ہے۔ چوتھا، وہ انسان جو بہت زیادہ حد تک لوگوں کے ساتھ دھوکا کرتا ہے اور لوگوں کو ہر وقت رسوا کرتا ہے، ان کے جذبات سے کھیلتا ہے اور ان کو ستاتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں، وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو مذاق کا نمونہ سمجھتا ہے اور ہمیشہ وہ ان کے خلاف کھڑا رہتا ہے اور ہمیشہ ان کو نقصان دینے کی اور ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ اور برا عمل ہے، جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی سرکشی کی، اس کی موت تو اتنی تیزی کے ساتھ ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہر ایک گناہ کی لمٹ رکھتا ہے، ہر ایک گناہ کی معافی کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی جانے والی زیادتی یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ انسان جتنا برائی کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں داخل ہو گیا مذاق اور برائی کے روپ میں، وہ اس کی بخشش کبھی نہیں ممکن ہو سکتی۔ اب ہم اگلے چھٹے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ انسان جو بہت زیادہ تک ایک دوسرے کے حقوق کو کھاتے ہیں، جیسے بیوی میاں کے حقوق کھاتی ہے، میاں بیوی کے حقوق کھاتا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے حقوق کھاتے ہیں، ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کھاتے ہیں، اولاد ماں باپ کے حقوق کھاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری لائف کو بہت جلدی کم کرتی ہیں۔ اب اگر 8ویں پوائنٹ پر جائیں، جو کہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہماری لائف بہت تیزی کے ساتھ گر جاتی ہے نیچے، تو وہ کام ہوتا ہے ہم لوگوں کا نماز، ذکر اور عبادت سے دور رہنا۔ جو بندہ اس چیز سے دور رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، محفل نہیں سجاتا، دعاؤں میں شامل نہیں ہوتا، محفل میں شرکت نہیں کرتا، عاجزی کے کام نہیں کرتا، اس انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت باریک بین ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کے اندر صرف خواہشات اور عیاشیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی بھی قسم کی رحم اور امن اور حوصلے والی کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اب یہ بات ہم نے جہاں تک سمجھ لی کہ ایسے ہوتا ہے، اب اگلی بات دیکھیں، ایسا جو انسان ہوگا وہ کبھی بھی اس راستے کی طرف نہیں مڑے گا اور اللہ پاک کی ذات اس کو کبھی توفیق نہیں دے گی کہ وہ بھلائی کے راستے پر آئے، کیونکہ اس کی سرکشی کی شدت بہت بڑھ چکی ہے۔ اب اس نتیجے میں وہ انسان کسی بھی قیمت بھلائی کے راستے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہم اگلے پوائنٹ کی بات کریں زنا کار لوگ کے بارے میں۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، زنا ہر ٹائپ کا زنا لوگ کرتے ہیں۔ اب زنا کرنے والے کی بہت ساری سزائیں، جو اس کی زندگی کے ساتھ اس چیز کا لنک ہے۔ اگر بالفرض ایک انسان روزانہ زنا کرتا ہے، عورتوں کے پاس جاتا ہے،
عورتیں مردوں کے پاس جاتی ہیں، اس طرح کے جو فیکٹرز اپلائی کیے جاتے ہیں، ان میں انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت جلدی کم ہوتی ہے۔ اس میں انسان کو 2 بیماریاں لگتی ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جو اس کو روح کی لگتی ہے، دوسری بیماری ہوتی ہے جو اس کو زبان کی لگتی ہے۔ 2 ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں انسان جو ہوتا ہے وہ انسانیت سے باہر نکل جاتا ہے۔ روح کی بیماری میں انسان جو ہوتا ہے وہ اتنا غیر ذمہ دار بن جاتا ہے کہ اس انسان کو کسی کے اوپر بھی رحم نہیں آتا، وہ بے رحم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پھیرتا نہیں اپنی چیز سے، وہ ہمیشہ اس چیز کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور دوسری اس کی زبان کی مرض، جس میں وہ انسان کبھی بھی کسی کی عزت نہیں کرے گا، ہر ایک کو بری نظر سے دیکھے گا، برے لفظوں سے بلائے گا، ہر ایک کو برے کی بات کہے گا، برائی کی تعریفیں کرے گا، برے لوگوں کی محفلوں میں لے کر جائے گا، ہر قسم کا برا کام سر انجام دے گا۔ ایسے انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کام ہوتی ہے، اور ایسے انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ بھی 2 مراحل میں ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ وہ خود سے لڑ کر مرتا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہمیشہ لوگوں کو جب ان کی نظر میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس کو لوگ مار دیتے ہیں۔ 2 مراحل میں اس کی موت کا منظر ہو جاتا ہے۔ اب آخری نقطے کی بات کرتے ہیں۔ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ چغلخوری، غیبت، حسد، بغض، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی بہت سرکشی ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اب جو انسان یہ کام کرتا ہے اس کو لائف بھی بہت جلدی گرتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے، برکتوں سے محروم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس انسان کی زندگی کے اندر سے سکون اور خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتا ہے، اور وہ دن رات روتا رہتا ہے، اور روتے روتے وہ مزید سرکشی میں چلا جاتا ہے، اور ایک دن وہ خود کو مار دیتا ہے۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھی۔ اب جو سب سے بڑا ایک برا عمل ہے جو کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ فریب کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ان کو کسی قسم کے نیگیٹو مائنڈ سے دیکھتے ہیں، تو یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جو کہ ہمارے ذات سے ہماری تمام خواہشات چھین لیتے ہیں۔ ہم جس خواہش تک پہنچنے کی کوشش کریں گے ہم ناکام ہوں گے، اور ہم ہر جگہ پر اپنے آپ کو گرا ہوا اور جھکا ہوا محسوس کریں گے، اور کبھی ہم سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ وہ ایک گردش ہے۔ جب ماں باپ کی ناراضگی ہو جائے تو رحمت کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اور انسان کے اوپر سے سکون اور امن کا سارا پروسیس مردہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کی زندگی میں بہت ساری مشکلات اور تکالیف جنم لیتی ہیں۔ اب ہم نے ایک زمین خالی ہے، اس ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کی، اور اتنی تفصیل ہم نے اس کے اندر سے نکالی، اور ہم نے سمجھا کون کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری لائف میں کیا کیا چینجز لے کر آتی ہیں، کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو زیادہ سے زیادہ خرابیوں کی طرف کھینچتی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کا ہمیں مکمل طور پر علم ہو گیا کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے نظام لائف کو چلانا ہے، کون کون سی غلطیوں سے، خرابیوں سے خود کو بچانا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں توبہ کے پروسیس کی۔ اگر ہمیں ان چیزوں کا علم ہو چکا ہے، ہم نے سن لیا، اور اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد گنجائش ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہماری بات کے اوپر اپنی رحمت کر دے، اور ہمیں ٹائم موقع دے دے کہ ہم دوبارہ یہ غلطی نہ کریں، تو پھر ہمیں جو اس نے ہماری لکھی ہوئی ہے شروع سے وہی ہمیں عطا کرے۔ اب یہ چیز جب بھی ہمارے لکھی ہوئی بدلے گی تو اس کی وجہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہماری جو لکھی تھی بالفرض اگر 40 لکھی تھی تو وہ 70 ہو جائے گی، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو جو 40 تھی وہ 20 پہ آ جائے گی، 10 پہ آ جائے گی۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنے اعمال کس طرح کے کرتے ہیں۔ ہمیں 5 باتیں ایسی بتا رہا ہوں زندگی کو بلند کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، جو کہ اہم کردار ادا کریں۔ سب سے پہلی چیز نماز قرآن،
دوسری چیز ترس کھانا، تیسری چیز پیار کرنا، چوتھی چیز ہمیشہ سب کا بھلا کرنا، اور پانچویں چیز ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو تازہ رکھنا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لے آنا۔ یہ 5 ایسے کام ہیں، اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے کرتے رہتے ہیں آپ کی زندگی بڑھتی جائے گی، اس کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اب یہ باتیں ہم نے یہاں تک سمجھ لی، اب ہم نے بات کرنی ہے توبہ کے طریقے کی۔ توبہ کا طریقہ نفلی عبادت ہوتی ہے، نفلی عبادت کے بعد اب وہ داخل درود پاک ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے انسان دعا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ جو میں نے اپنی لائف کے اندر غلطیاں کی، خرابیاں کی، کوتاہیاں کی، مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے کر لی، تو اللہ پاک میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ کے حبیب کو اس چیز کا گواہ بناتی ہوں کہ میں کبھی بھی دوبارہ ایسے سرکشی اور خرابیوں کو ہم اپنی لائف کے اندر جگہ نہیں دیں گے۔ اب یہ باتیں آپ نے جہاں پر جب مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ تھوڑی سی بھی خیرات کر لیں گے، سجدے میں سر رکھ کر 2-4 آنسو اپنی شرمندگی کے گرا دیں گے، تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے اور وہ آپ کو جانچتے ہوئے کہ آپ کمزور ہیں اور آپ انسان ہیں اور انسان سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو جو ہے اللہ پاک کی ذات ضرور معافی کا موقع دے دیتی ہے، جس میں آپ دوبارہ آزمائش کی طرف جائیں گے جہاں پر وہ دیکھے گا کہ دوبارہ تو آپ گناہ نہیں کرتے، دوبارہ وہی چیزیں، وہی خیال، وہی سوچیں آپ کے اندر گھومیں گی، آپ کو بار بار کھینچیں گی، تو آپ جتنا اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے تو آپ پھر کامیاب لوگوں کے اندر شمار جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے عوامل ہمیں کرنے ہیں توبہ کے ساتھ کہ ہماری توبہ جو وہ مکمل مضبوط ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے جو ہے ہر قسم کی مشکل اور تکلیف سے مکمل نجات مل جائے۔ اب میں بتاؤں گا کہ کون سے ایسے انسان کی لائف کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں جب اس کی زندگی کے دن بہت جلدی سے کام ہوتے ہیں۔ پہلا جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو ہر وقت لوگ مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں انسان کو ہر وقت اس کی خطاؤں کو، عیبوں کو لوگ ڈھونڈ کر اس کو سناتے ہیں، زمانے میں اس انسان کا وویلا کرتے ہیں۔ تیسری چیز، ہر وقت اس انسان کو لوگ بہت برے اور احمق لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، ہر وقت اس انسان کو جتنے بھی اس کے گھر والے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، وہ اس کو مارنے کی دھمکی دیں گے۔ پانچویں چیز، اس انسان کو ہر جگہ پر لوگ استعمال کریں گے۔ اور چھٹی چیز، اس انسان کو اچھا کرنے پر بھی لوگ گالیاں دیں گے اور بہت زیادہ حد تک دباؤ کا شکار بنائیں گے، جس میں وہ انسان اپنی ذات کو خود ختم کرے گا، خودکشی کے روپ میں داخل ہوگا، ہر طرح کا عمل سر انجام دے گا اور وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ انسان سمجھ سکے کہ مجھ میں کیا خامی ہے، کیا نقص ہے، اور وہ نفرت اور لڑائی جھگڑے کی جنگ لڑتا لڑتا ہی خود کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ باتیں ہم نے یہاں تک سمجھ لی ہیں۔ اب ہم نے کچھ ایسے سٹیپس کی بات ہے کہ جن کو ہم نے پرفارم کرنا ہے کہ جس سے ہماری توبہ مضبوط ہو۔ پہلی چیز کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، دوسری چیز وعدہ خلافی نہیں کرنی، تیسری چیز کسی کو تنگ نہیں کرنا، چوتھی چیز کسی کے عیب نہیں نکالنے، پانچویں چیز لڑائیاں نہیں ڈلوانی، چھٹی چیز ہمیں نماز ذکر اور عبادت کو یقینی بنانا ہے، ساتویں چیز ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنی ہے، آٹھویں چیز ہمیں ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، نویں چیز اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو محافظ کے روپ میں تازہ رکھنا ہے، دسویں چیز اپنے حقوق کی صحیح معنی ادائیگی کرنا ہے، گیارہویں چیز صبر اور شکر ہر کام کے اندر قائم کرنا ہے، بارہویں چیز ہر وقت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے در پر رکھنا ہے، اور اگلی چیز انسان بار بار اللہ اور اس کے رسول کہ نیک اور عاجز لوگوں کی خدمت اور ان کی تعظیم کرتا رہے۔ یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو آپ کی زندگی کو بڑھا دیں گی اور آپ کو خوشحالی اور بڑھتری کے روپ میں داخل کر دیں گی، اور آپ کا جو موت آواز لگاتی ہے قبر 70 مرتبہ، وہ آپ کی حکمت پوری ہو جائے گی اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا،
دنیا بھی روشن رہے گی اور آخرت بھی روشن رہے گی اور بہت امن والی موت حاصل ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔